السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. قال المصنف الباب السادس في القصر. القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص وينقسم إلى حقيقي وإضافي. فالحقيقي ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة لا بحسب الإضافة إلى شيء آخر، نحو لا كاتب في المدينة إلا علي إذا لم يكن فيها غيره من الكتاب إلى آخر العبارة. عزیز طلبہ، کتاب دروس البلاغہ سے ہم نے 5 ابواب کو پڑھ لیا. 6واں باب قصر کے بارے میں ہے. قصر کا معنی حبس کے ہوتا ہے، روکنا، لیکن یہاں پر مصنف نے بلاغہ کے اعتبار سے قصر کی تعریف بیان کی ہے. تو انہوں نے فرمایا ہے القصر، قصر ہوتا ہے تخصیص شیء بشیء، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، بطریق مخصوص طریقے سے، مخصوص طریقے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا قصر کہلاتا ہے. وَيَنْقَسِمُ إِلَى حَقِيقِيٍّ وَإِضَافِيٍّ، اور اس قصر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، حقیقی اور اضافی. فالحقیقی، تو حقیقی قصر کیا ہوتا ہے؟ ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقیقہ، جس میں اختصاص واقع اور حقیقت کے اعتبار سے ہو. واقع مطلب جو واقع ہوا ہے، جو واقع ہوا ہے اس کے اعتبار سے اختصاص ہو، والحقیقہ، اور حقیقت کے اعتبار سے اختصاص ہو. حقیقت میں جو چیز واقع ہوئی ہے اسی کے اعتبار سے اختصاص ہو. لا بحسب الاضافة الى شيء آخر، نہ کہ اضافت کی وجہ سے وہ اختصاص ہو دوسری چیز کی طرف، یا کسی دوسری چیز کی طرف اضافت کی وجہ سے وہ اختصاص نہ ہو، اس کے اعتبار سے یہ اختصاص نہ ہو. تو اس اختصاص میں حقیقت کا ہونا اور واقعیت کا ہونا ضروری ہے. ایک چیز کو اگر دوسری چیز کی طرف ہم مضاف کریں گے، منسوب کریں گے، تو اس اعتبار سے اختصاص نہ ہو، بلکہ حقیقت میں وہ اختصاص ہو، حقیقت کے اعتبار سے وہ اختصاص ہو. مثال کے طور پر لا کاتب فی المدینۃ الا علی، مدینے میں یا شہر میں علی کے علاوہ کوئی اور کاتب نہیں ہے. شہر میں علی کے علاوہ اور کوئی رائٹر نہیں ہے، کاتب نہیں ہے. تو یہ حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے. یہ کب کہہ سکتے ہیں ہم؟ تب کہہ سکتے ہیں جب اذا لم یکن فیہا غیرہ من الکتاب، کہ ان کے علاوہ شہر میں اور کوئی رائٹر نہیں ہے، کاتب اور کوئی نہیں ہے. حقیقت میں اگر شہر میں علی کے سوا کوئی اور لکھنے والا نہیں ہے، کاتب اور رائٹر نہیں ہے، تو پھر ہم ایسا کہیں گے. ورنہ اگر اور بھی کوئی ہوگا تو پھر ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو علی کے ساتھ ہم نے اس کو خاص کر دیا، تو یہ واقعیت پر اور حقیقت پر مبنی ہے. والاضافی، اور قصر اضافی کیا ہوتا ہے؟ ما كان الاختصاص فيه بحسب الاضافة الى شيء معين، وہ قصر جس میں اختصاص معین چیز کی طرف اضافت کے اعتبار سے ہو. وہ قصر جس میں اختصاص اضافت کے کسی مخصوص چیز کی طرف ہونے کے اعتبار سے ہو. جیسے ما علی الا قائم، علی صرف کھڑا ہے. علی ما علی الا قائم، علی صرف کھڑا ہے. ای ان له صفۃ القیام، اس کے لیے قیام کی صفت ہے، وہ کھڑا ہے. اس کی علی جو ہے اس میں فی الحال قیام کی صفت ہے، وہ کھڑا ہے. ہم نے اس قائم ہونے کی صفت کو علی کی طرف مضاف کیا، یا علی کو ہم نے قیام کی صفت کی طرف مضاف کیا. تو یہاں پر اختصاص اتنا ہی ہے. اضافی جو اختصاص ہے اسی کو ہم قصر اضافی کہیں گے. اس کو ہم قصر اضافی کہیں گے.
کیونکہ اس میں جو اختصاص ہے وہ اضافت کی وجہ سے ہے، منصوب ہونے کی وجہ سے ہے، نسبت کی وجہ سے ہے، تو علی کی نسبت قیام کی طرف ہے، تو یہ قصر اضافی ہے۔ ولیس الغرض، اور لا صفت القعود، اور علی میں فی الحال قعود کی صفت نہیں ہے، یعنی فی الحال وہ کھڑا ہے، ابھی بیٹھا نہیں ہے۔ ولیس الغرض، اور اس سے غرض نہیں ہے نفی جمع الصفات عنہ ما عدا صفت القیام، اور اس سے یہ غرض نہیں ہے کہ اس سے ہم تمام قسم کی صفات کی نفی کریں قیام کی صفت کے علاوہ، یعنی اب فی الحال اس میں صرف قیام کی صفت ہے، باقی کوئی صفت اس کے اندر نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ فی الحال وہ قیام میں ہے، جب وہ بیٹھے گا تو پھر اس میں بیٹھنے کی صفت آ جائے گی۔ تو یہ معین چیز کی طرف جب کسی کی اضافت ہوگی تو اس کا قصر بھی اتنا ہی ہوگا، اضافی قسم کا وہ قصر ہوگا۔ وَكُلُّ مِنْهُمَا يَنْقَسِمُ إِلَى قَصْرِ صِفَةٍ عَلَى مَوْصُوفٍ، یعنی اس کی اب ان میں سے ہر ایک کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ کل منہما، ان میں سے ہر ایک کی ينقسم الى قصر صفت علی موصوف، ان میں سے ہر ایک کی تقسیم ہوتی ہے قصر صفت علی موصوف، صفت کا موصوف پر مقصور ہونا، صفت کا موصوف پر مقصور ہونا، یعنی خاص ہونا صفت کا موصوف پر، اور دوسری قسم ہے وقصر موصوف علی صفت، موصوف کا صفت پر مقصور ہونا۔ دونوں کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ پہلی کی مثال ہے قصر صفت علی موصوف، صفت کا موصوف پر مقصور ہونا، جیسے لا فارس الا علی، کوئی بھی گھڑ سوار نہیں مگر علی، تو علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری جو قسم ہے اس کا ہے وقصر موصوف علی صفہ، موصوف کا صفت پر مقصور ہونا، جیسے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہے، فیجوز علیہ الموت، تو اس اعتبار سے جائز ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو جائے۔ تو اس میں جو ہے موصوف صفت پر مقصور ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد جو ہے موصوف ہے تو رسول اس کی صفت ہے، تو یہاں پر محمد جو ہے وہ رسول ہونے پر مقصور ہے، تو یہاں پر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص ہے۔ اور پہلے میں کیا ہے لا فارس الا علی، فارس کا ہونا علی کی طرف مقصور ہے، فارس جو ہے یہ صفت ہے اور علی موصوف ہے، تو یہ صفت علی پر مقصور ہے، یہ صفت علی پر مقصور ہے۔ تو فی الحال ہم اس سبق میں سے اسی جگہ پر رکتے ہیں، ابھی تھوڑا سا اس سبق سے جو ہے باقی ہے، اس کو ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔